اس میں کہ خانقاہوں میں جو سجادہ نشین ہیں ان کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ یہ بڑا آپ نے میری بات سمجھ گیا کہ اگر یہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو اسلام کی مطلب محفل سما ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھنی، کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کام جاری ہے، ان کو ہم رد نہیں کرتے، نفی نہیں کرتے، تو اور یہ جو سجادہ نشین ہے حقیقی یا اس کا حقیقی مفہوم کیا بنتا ہے؟ اس کا مفہوم نظامی صاحب بڑا واضح ہے کہ ایک ہے کسی خانقاہ کے انتظامی امور کو چلانا، جس طرح آج کل اوقاف والے بیٹھے ہیں کئی خانقاہوں میں جو اوقاف میں ہیں تو وہی انتظامی امور چلا رہے ہیں. تو اگر ایک صاحب انتظامی امور چلا رہے ہیں تو پھر وہ سجادہ نشین، وہ تو ایک ناظم ہے، نظام چلا رہے ہیں. تو سجادہ نشین وہ ہے جو صاحب مزار کے پاس جو کچھ تھا وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، وہ نظام چلا رہا ہے، وہ سمجھا رہا ہے، اور دنیا اس سے وہ فیض حاصل کر رہی ہے. دیکھیں نا، اس کی گدی پر بیٹھا ہے نا، تو اب گدی تو یہ تو نہیں ہے آپ کسی مزار کے پاس جا کر گدی نیچے بچھا کر اوپر بیٹھ جائیں اور سامنے جناب آپ ڈھیر لگا لیں پیسوں کا، لوگ آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ جو بندہ دفن ہوا ہے آپ کا باپ دادا پر دادا، کیا اس کا کام آپ سر انجام دے رہے ہیں؟ اگر دے رہے ہیں تو آپ بتائیں آپ نے کیا اس سلسلے کو آگے لے کے چلے نہیں، یا اس چیز، تو اس چیز کے وارث اب کم ہے، بہت کم ہے، الا ماشاءاللہ. لیکن خانقاہوں کے بحیثیت پراپرٹی کے، جائیداد کے سارے وارث ہیں، سب وراثت، کیونکہ انہوں نے روٹی بھی وہیں سے کھانی ہے. تو وہ سجادہ نشین اس لیے کہلاتے ہیں سارے، تو اس لیے کہ انہوں نے سب وہیں سے کھانا ہے. تو اب ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بھی سجادہ نشین ہوں کیونکہ میں نے بھی یہاں سے حق لینا ہے، میرا حصہ بھی ہے، یعنی غلے سے ہم نے بھی لینا ہے. تو یہ غلے والی سجادہ نشینی اور ہے، اگر میں آپ کی بات کوئی حیثیت نہیں. پیر صاحب اگر میں آپ کی بات سے یہ مفہوم نکالوں کہ خانقاہوں میں جو ہے انتظامی امور الگ چیز ہے، انتظامی امور ایک الگ چیز ہے، اور جو روحانی امور ہے اس کا سلسلہ الگ ہے، اور سجادہ نشین جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ روحانی امور کو لے کے چلنا ہے. نظامی صاحب میں اس انتظامی امور جو ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. انتظام جس طرح اوقاف والے ہیں اب بیٹھے ہیں، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں داتا صاحب کے ہم سجادہ نشین ہیں؟ وہ انتظامی امور نہیں کہہ سکتے، لہٰذا وہ آج وہ بھی چلا رہے ہیں. ٹھیک، تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، یا میں جو بات کروں کہ آج کل دراصل روحانی امور کو نہیں چلایا جا رہا، دراصل وہ علمی اور تعلیمی. میں اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے دادا کو بطور ثبوت پیش کروں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو، کہ ان کے والد ماجد جو تھے ان کی کوئی درگاہ نہیں تھی. انہوں نے کچھ بھی نہیں اتنی کوئی چیز بنائی، نہ ان کو کوئی اتنے مشہور تھے ان کی علمی، جس طرح ان کا بیٹا مشہور ہوا، تو وہ ان کی بات نہیں تھی. لیکن پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ جو آج گولڑا شریف میں جو کچھ قائم ہے، یہ اس شخص کے اپنے وجود کے صدقے میں ہے کہ اس کے پاس کیا چیز تھی. اس نے قرآن مجید کا علم سیکھا، قرآن و سنت کا علم سیکھا، وہ تبحر حاصل کیا، وہ مقام حاصل کیا، اور بغداد شریف میں لیٹا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی اور اولیاء اللہ جہاں جہاں لیٹے ہوئے تھے ان کا وارث خود کو ثابت کیا. علم کے حوالے سے کوئی میدان آیا، کسی دشمن رسول نے انگلی اٹھائی، نکلا، سر اٹھایا تو پیر میر علی شاہ باہر نکل آئے. کیا تھا؟ ان کے پاس دولت بھی نہیں تھی، دنیا کی دولت نہیں تھی، نہ وہ مربوں کے مالک تھے، ان کے پاس کوئی زمین نہیں تھی. میں حیران آپ کو کروں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں مال کے کاغذ آپ جا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک بالشت زمین بھی نہیں خریدی. میں عرض کروں نا کہ انہوں نے وہ میسج سجادہ نشین کس کے، آج ان کو جو ہم غوث پاک کے سجادہ نشین کہتے ہیں، غوث پاک کے سجادہ نشین تو وہاں اور بیٹھے ہوئے ہیں. تو پیر میر علی شاہ کس طرح سجادہ نشین ہے؟ یہ 2000-3000 دور بیٹھا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں، بلکہ دنیا کہتی ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کا نائب ہے، نائب غوث الورا ہے. تو ہم کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کہتے. میں کہتا ہوں میں ان کا بیٹا ہو کر نہیں، ایک طالب علم ہو کر کہ اسی کتابوں کا پڑھا ہوں، اسی مدرسے کا پڑھا ہوں، میں اپنے دادا کی علمی مقام کو دیکھ کر متاثر ہو کر کہہ رہا ہوں، کوئی ویسے تعریف نہیں کر رہا ہوں. نہیں، میں آپ اس بات تو ہم جو اس کو یعنی کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کے نائب ہیں پیر میر علی شاہ صاحب، یا رسول اللہ کے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رسول اللہ کے نائب ہیں. تو رسول اللہ مدینہ شریف میں ہیں، غریب نواز اجمیری جو ہیں وہ اجمیر شریف میں ہیں. تو نیابت کس بات کی؟ تو رسول اللہ نے جو کام کیا وہ معین الحق والدین حضرت خواجہ بزرگ اجمیری نے اجمیر میں کیا، اس لیے وہ ان کے جانشین ہیں. تو غوث پاک کے جانشین پیر میر علی شاہ اس لیے ہیں، پراپرٹی کی وجہ سے نہیں. پراپرٹی تو اور نااہل اولادوں کو بھی ملتی ہے پراپرٹی،
پراپرٹی تو نااہل لوگوں کو بھی ملتی ہے، وہ تو پراپرٹی ہے، تو قانون ہے، لیکن اصل وراثت وہ ہے جو پیر میر علی شاہ صاحب غوث پاک کے، حضرت پیران پیر کے جو وارث قرار پائے، اور خواجہ معین الدین اجمیری جو رسول اللہ کے نائب قرار پائے، تو جس حوالے سے وہ نائب ہیں، اصل سجادہ نشینی یہ ہے، جس میں یہ چیز ہو وہ سجادہ نشین ہوتا ہے۔ ویسے آپ لکھتے پھریں کہلاتے پھریں، کوئی بھی نہیں مانتا اس دنیا میں، دیکھ سمجھ کر مانتے ہیں کہ کون سجادہ نشین ہے اور کون نہیں ہے۔ پھر صاحب یہ سجادہ نشینی کو اگر جیسے کہ آپ نے وضاحت کی ہے ابھی، اور خاص طور پہ بڑی خوبصورت طور پہ، اور میں جو سچی بات ہے کہ اپنی کم علمی میں جو سمجھ سکا ہوں کہ انتظامی امور اور روحانی امور کی جو صاحب میں ہمیں ڈیفینیشن تقسیم ہے صاحب، اور وہ آدمی میں سمجھتا ہوں وہ حقیقی طور پہ سجادہ نشین ہے جو روحانی امور کو آگے علمی امور کو اس کو لے کے چلتا ہے، وہ دراصل سجادہ۔ آپ دیکھیں نا جی، آپ جو اگر اس کو اور میں مختصر بات کروں کہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل اس فیض کو آگے لے کے چلتا ہے؟ ہاں بالکل، رسول اللہ کے اس فیض کو، وہ ایک ایسا فیض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے چلتا منتقل ہوتا